22 اپریل کو پہلگام کے سیاحتی مقام پر جو دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تھا، اس میں کم و بیش 26 معصوم سیاح مارے گئے، ان میں کشمیری بھی شامل ہے۔ اس واقعے کی ہر 4 جانب سے سخت مذمت ہو رہی ہے۔ اس میں مسلم تنظیمیں بھی پیچھے نہیں ہیں، بالکل تمام مسلم جو تنظیمیں ہیں اور جو بھی مسلم لیڈران ہیں، انہوں نے اس واقعے کی زبردست مذمت کی ہے اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن اس واقعے کو لے کے ملک میں اس وقت جو ہیجان انگیز ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر بھی کانگریس پارٹی کی آج ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اس میں اس کا سخت نوٹس لیا گیا اور کہا گیا ہے کہ بی جے پی جو ہے اپنا اس واقعے کو لے کے، اس معاملے کو لے کے سیاسی کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ ملک کی وحدت کے لیے، سالمیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ملک کی قومی یکجہتی جو پہلے سے ہی دباؤ میں ہے، اسٹین میں ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے آل انڈیا مسلم پسلہ بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب۔ پسلہ بورڈ کا ایک بیان باضابطہ ایک سرکاری بیان آ چکا ہے جس میں اس واقعے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ مولانا مجددی صاحب، یہ جو پہلگام کا واقعہ پیش آیا، اسی دن پیش آیا جس دن آپ کا ایک بڑا جلسہ جو ہے تال کٹورا اسٹیڈیم، دہلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں ہو رہا تھا، تو کیا ہے آپ یہ جو واقعے کو جو ہے آپ لوگوں نے مذمت بھی کی ہے اس کی؟ دیکھیے، جیسے ہی کہ یہ واقعہ ہم لوگوں کے علم آیا، ہم لوگوں کو بھی بہت شوق ہوا، اس لیے کہ یہ ظلم کسی ایک فرقے کے اوپر نہیں ہے، یہ ظلم انسانیت کے اوپر ہے۔ اسلام انسانیت کا احترام سکھاتا ہے، اسلام پرامن زندگی گزارنے کا سبق دیتا ہے، اسلام خود پرامن مذہب ہے، اپنے فالوورز کو، اپنے ماننے والوں کو اور اس پر عقیدہ رکھنے والوں کو سلامتی اور امن کی ہی تعلیم دیتا ہے۔ ہم کو جب سے معلوم ہوا تو ہم نے اس بات کا پورا اظہار کیا اور اعلان کہا کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں اور جو لوگ زخمی ہیں، ہم ان تمام کی فیملی کے ساتھ میں ہم ہمدردی رکھتے ہیں اور اعلان یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردانہ کارروائی ہے جو کہ کسی بھی پرامن معاشرے کے لیے اچھی نہیں ہے، اور جو اندر کی خبریں اب نکل کر آ رہی ہیں وہ ہمارے لیے بہت حیران کن ہیں اور صد افسوس کا باعث ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کر ان کو سبق سکھانا چاہیے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ اسلام کے نام پر دہشت گرد بن رہے ہیں اور اس پورے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ مجھے معلوم یہ ہوا کہ پوچھا گیا کہ آپ کلمہ پڑھو، جس نے کلمہ پڑھا اس کو چھوڑ دیا گیا اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کو شوٹ کر دیا گیا۔ یہ کون سا مذہب سکھاتا ہے؟ نہ تو اسلام تو سکھاتا ہی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی مذہب یہ بات نہیں سکھاتا ہے، تو ہم کیسے مان لیں کہ وہ مسلمان ہیں؟ ہمیں تو شک ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے مسلمان ہونے پر ہی یقین نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ سچے مسلمان ہوتے تو ان کو سینے سے لگاتے۔ یہ پہلی مرتبہ، بہت کم واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں کہ سیاحوں کے اوپر بھی ظلم کیا گیا ہے۔ سیاح اس ملک کی اکنومی کو مضبوط کرتے ہیں، سیاح ہماری تہذیب اور روایات سے واقف ہوتے ہیں، سیاح گنگا جمنی تہذیب کی بقا میں ایک رول ادا کرتے ہیں۔ ہمیں وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ ہمارے لیے ان کا آنا ہماری ملک کی قوت کا ذریعہ ہے، ہماری ملک کی اکنومی اس سے اچھی ہوتی ہے۔ اور یہ دہشت گرد لوگ یہ ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں اور اس ملک کو گویا کی اکنومی کو مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتے ہیں اور اس ملک کے نام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ہرگز اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہم سخت مخالف ہیں اس قسم کا کسی بھی طرح کا دہشت گردانہ کارروائی ہو، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہمیشہ۔ اچھا، یہ پسلہ بورڈ نے جو ہے اپنی جو احتجاجی تحریک کا سلسلہ تھا اسے موخر کر دیا ہے، ملتوی کر دیا ہے، کیا اسی وجہ سے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب یہ واقعہ علم آیا تو ان فیملیز کے ساتھ میں سمپیتھی اور ہمدردی ہم کو دکھانا ہے اور عملاً ثابت بھی کرنا ہے۔ تو پورے انڈیا میں ہمارے پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور احتجاج چل رہے ہیں، ان فیملی کے ساتھ میں سمپیتھی دکھاتے ہوئے، ہمدردی دکھاتے ہوئے، اور ہم اس غم میں ان کے ساتھ میں ہیں۔ ہم نے 3 دن کے لیے تمام طرح کے پروٹیسٹ کو روک دیا اور ختم کر دیا اور اب کہیں پر نہیں ہو رہے ہیں۔ اس 3 دن کے بعد میں پھر ہم آگے کے پروگرام کے بارے میں سوچیں گے۔ اچھا، یہ جو حکمراں طبقہ ہے، حکمراں جماعت ہے، وہ جس طرح سے جو ہے اس واقعے کو لے کر جو ہے ایک تفریق جو ہے ملک میں جو ہے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کر رہی ہے، جو ان کا ایک سیاست کا ایک
अटूट अंग है। देखिए, मेरे नज़दीक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सियासी मकासद के तहत में इस तरह के वाक़यात नहीं लेना चाहिए। ये हमारे मुल्क का मसला है। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हिंदू हों या मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों या किसी भी तहजीब के मानने वाले हों, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें ये सबक देना चाहिए कि हम मिलजुल कर इस फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ जंग लड़ें और आगे इस मुल्क को और इस देश को अमन और आशती का मरकज़ बनाएं। बहुत शुक्रिया साला से बात करने। जज़ाकुम। ये थे मौलाना मुजद्दिदी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी है। पर्सनल बोर्ड की तरफ से पहलगाम वाक़े की मजम्मत के सिलसिले में बाद अब तक बयान भी जारी हुआ है और उन्होंने इस बात की ताकीद की अपने गुफ्तगू के दौरान कि इस मसले को, इस इंसानी अलमियत को जो है सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और बोर्ड ने जो है जो लोग मोहल्लिकीन हैं जो वहाँ पर जा बहक हुए हैं मासूम लोग, उन फैमिली के साथ इजहार यकजहती के तहत जो उनका एहतजाज का जो सिलसिला जारी था उसको 3 दिन के लिए रोक दिया। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।